منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. حضرات، مجھ سے پیش کر میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے آپ کے سامنے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے محامد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہاں لوگوں نے خواہ آج کل کے اس دور میں جبکہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ازحد ضرورت ہے اور جبکہ ہمیں من حیث القوم اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر ہم اپنے جہاد بلند کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وجہ اور نامناسب انداز میں رہے ہیں جس کا کوئی حاصل اور جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ ان مسائل پر ہم الجھ رہے ہیں جن مسائل کی آج کے اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں. یا تو کوئی نئی بات ہو جس پر جھگڑا کیا جائے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، اس بات سے ہم جھگڑنا. یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکل آئے، کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے، تب بھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین ہے، دوسرے نے لے لی ہے، میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس مل جائے. پھر تو واقعی جھگڑنا چاہیے. لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ اور کوئی حاصل نہیں. ماں سوائے اس بات کے کہ امت کے ذہنوں میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کی جائے کہ اگر وہ پاک موجود نہ ہوتے تو آج ہم، ہمارے گھر والے، ہماری اولادیں، ہمارے آباء و اجداد آج مسلمان نہ ہوتے. آج ہم بھی غازہ کے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے 360 خداؤں کے پرستار ہوتے، ان کی پوجا کر رہے ہوتے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو حلقہ بدوشان اسلام کہتے ہیں، نبی کے جانکاروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، سرور گرامی کا توق امامت ہم اپنے گھروں میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی محبت کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاک بار ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے پھینکا. ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت کے نیچے ہم پکی ہوئی دوپہر میں سچ پانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں سلہانے لے کے دوڑ رہے ہیں. آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر صدیق نہ ہوتا، فاروق نہ ہوتا، ذوالنورین نہ ہوتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی مرتضیٰ نہ ہوتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں نے مسلمان ہونا تھی. اور پھر میں نے حضرت علی کا نام دیا ہے، لیکن یارو نہ جانے تمہیں پہلے دین کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے. ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، مولانا نے تو آپ کو بہت قرآن سنایا اور نہ جانے کب ہمارے دل کھلیں گے کہ قرآن ہم سمجھے. میں ایک جھٹکی بات آپ کو بتلاتا ہوں. کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ اگر صدیق، فاروق اور عثمان کو اسلام کی تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہو؟ کبھی تم نے سوچا اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بتلاؤ اس
اسلام کا آغاز کہاں سے شروع کرو گے؟ کون سے اسلامی نظام کے نفاذ کا اپنے ملک میں مطالبہ کرتے ہو؟ کون سے نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہو؟ اس کی مثال کوئی کائنات میں بتلا سکتے ہو؟ کون سا نظام؟ اگر تم منتخب کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ایک جگہ کی ضرورت ہے جسے نظام قائم کیا جائے، اور بتاؤ وہ جگہ تمہیں کتنے کو کیا گئی تھی؟ علی آئے، انہوں نے محمد کا پرچم لہرایا، لیکن انصاف کی بات کرو، پرچم لہرانے کے لیے جگہ کس نے بخشی تھی؟ کبھی سوچا؟ علی کا بہت بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نے اسلام کا پرچم کھانا اور آگے چلو۔ حسین کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے انداز میں امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤں کو ڈوبنے سے بچایا، اور ڈوبنے سے تو حسین نے بچایا، اس ناؤ کو بنایا کس نے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ نعرہ تکبیر، صحابہ۔ پھر بات تو بڑی واضح ہے، تم کہتے ہو ڈوبنے کا وقت آیا تو حسین نے خون دے کے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ڈوب نہیں رہی تھی، پہلے تو سلامت تھی، تبھی تو عقل کو اس کو بچانے کی ضرورت ہے، تبھی تو علی کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوفے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی۔ اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا، کس کی زمین کر رہے ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ چشمے استبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا بننا ہو؟ تم کہتے ہو نبی رخصت ہوئے، ساری کائنات مرتب ہو گئی، صرف 3 آدمی مسلمان رہ گئے، میں نے تمہاری کتاب اٹھائی، ان 3 آدمیوں کا نام پڑھو، میرے دل میں تھا کہ ان 3 میں سے ایک نبی کا چچا ہوگا، جس پر نبی نے کہا تھا ابھی اور بات کیا میرا چچا بھی نہیں میرا باپ بھی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک ابھی والوں کا بڑا بیٹا عقیل ہوگا، میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک علی ہوگا، میں نے سوچا تھا ان میں ایک فاطمہ ہوگی، میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسن ہوگا، میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا، لیکن جب میں نے اصول کافی کو اٹھایا، جب میں نے تمہاری کتاب نکالے کشتی کو اٹھایا تو اس میں نکالنا تھا صرف 3 آدمی بچے، ایک سلمان کا، دوسرا ابوذر کا، تیسرا مصباح کا، اور یہ بتلاؤ کہ نبی کا گھرانا کہاں گرا ہے؟ ہم تو تمہیں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم ہے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے، تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہم نہیں مانگتے، اس لیے کہ میرے دین میں تمنا ہے ہی نہیں، میرا دین تمنا ہی تمنا، ابھی بتاؤ تب بھی تمنا، فاروق ہو تب بھی تمنا، دلی ہو تب بھی تمنا، حیدر ہو تب بھی تمنا، حسن ہو تب بھی تمنا، حسین ہو تب بھی تمنا، اور تمنا تیرے ہاتھ میں آیا، تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور میں جانا کہ اپنے گھر کا بھی سفایا کر رہا، تو نے سوچا حدیث ترجمان مسئلہ کہنے حدیث علامہ احسان الہی شہید، جن کا مطلب پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں، بیگانوں کو بھی چھینٹے چھوڑے، اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے وہ جلے ہوئے تنکوں کے ساتھ ساتھ سرسبزے سردار درختوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تمہیں کاٹنے کی عادت پڑی، گالی دینے کی عادت پڑی تھی، اور حافظ عبداللہ صاحب 2 بازار گئے تھے، نبی کا اہل بیت کون سا ہے؟ بیویاں ہے کہ بیٹے ہے کہ گھر والے؟ بات ٹھیک تھی،
لیکن میں کہتا ہوں اب صاحب یہ سیدھی